ایک سائنسدان ہیں، ایک پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کرنے والے سائنسدان اور دین ہے وہ کتاب میں مرقوم ہے، قرآن پاک میں اور حدیث میں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، جو سائنس ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ کے بعد پھر جب تک ہم اس کو چکھیں گے نہیں، چھوئیں گے نہیں اور آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک دین کی نہ قدر نہ قیمت اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جو ہے نا۔ اسٹن یونیورسٹی ان برمنگم، وہاں جو ہے نا میں نے اپنی بایو میڈیکل سائنسز کی، اس میں ڈگری اور پھر وہیں پی ایچ ڈی جو ہے نا۔ الازہر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ الازہر سے کلیہ اصول الدین سے فارغ ہوں، باقاعدہ جو ہے نا ڈگری ہے وہاں پائی سے۔ جاتی۔ کچھ لوگ تو جب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ دین سے بالکل ہی لا تعلق سے ہو جاتے ہیں، لا دین سے ہو جاتے ہیں، ملحد سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب جو ہی بندہ جو دین جانتا ہے دنیا میں ایسے سائنس دیکھتا ہے، سائنس میں ہی ایسے سائنس نظر آتے ہیں کہ بندے کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں کھیلنا اور یس وی یوز ٹو ٹی وی اس وقت وہ اتنا کون سا اس کا بلیک اینڈ وائٹ، دیٹس آل اٹ واز، اتنا اس کا ذوق نہیں تھا، بٹ کھیلنے کا تھا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر باکسنگ بھی میں نے کی ہے جو ہے نا۔ ماشاء اللہ ہمارے پاس نوٹنگ میں 30 مساجد ہیں، 10 گنا زیادہ ہماری تعداد بڑی ہے جو ہے نا۔ آپ نے واقعی صحیح کہا کہ 10-12 سال ایک شعبے میں، اور پھر میرے کوئی کم از کم 4 یا 5 میرے مقالے انٹرنیشنلی شائع ہو چکے تھے ڈائبٹیز اور میری ریسرچ کے متعلق جو ہے نا۔ میرے اس وقت جو ہے نا میں نے 3 مقال لیے ہوئے تھے۔ میری بنیاد بڑی مضبوط تھی الحمدللہ۔ تو آئی نیڈ ٹو ٹرین مائی سیلف، حافظ ہونا یا قاری ہونا یا کتابیں پڑھ کے جو ہے نا کوئی عالم نہیں بنتا۔ یو نیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم فری اسٹیشن چینل سے مختلف قسم کے جو ہے پروگرامات کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بیسکلی جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رواج سا ہے کہ لوگ موٹیویشنل سپیکرز کو بہت زیادہ سنتے ہیں، اور بیسکلی وہ مختلف دوسرے علاقوں سے کتابیں پڑھ کے اور ان کتابوں میں بیان کی گئی اسٹوریاں ہیں وہ اپنے انداز میں لوگوں کو بتا کے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹلی کریں کہ جن لوگوں نے کچھ اچیو کیا ہے، کامیابی حاصل کی ہے اپنی فیلڈ میں، ان لوگوں سے بات چیت کریں، گپ شپ کریں اور ان کی ریئل سٹوریز جو ہیں وہ آپ تک لے کے آئیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے آج میں آپ کی ایک بہت بڑی شخصیت سے ملاقات کراؤں گا، اور یہ بیسکلی میرے استاد ہیں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں نے ان سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو مطلب یہ میرے لیے سب سے زیادہ انسپائریشن شخصیت جو ہے پورے یو کے میں وہ یہی ہیں۔ تو میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر مشرف حسین اظہری صاحب ہیں، جو کہ بیسکلی ایک سائنسدان ہیں، ایک پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کرنے والے سائنسدان، اور ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ کام کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی آپ کو پورا مکمل طور پہ دین کے لیے وقف کر دیا، اور بہت زیادہ خدمات کی۔ ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ خدمت قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انگلش میں خوبصورت اور بہترین ترجمہ مجسٹک قرآن، وہی ان کا تعارف جو ہے بنا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ کریمیا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں نوٹنگم میں۔ اس کے اندر کافی مساجد ہیں، مدارس ہیں جہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے طلباء پڑھ رہے ہیں، اور ان کا مرتب کردہ جو نصاب ہے لیٹس لرن اسلام، اور بچوں کے لیے دوسری کتابیں لکھی ہیں۔ پورے یو کے میں بہت زیادہ جو ہے مدارس وہ اس نصاب کو فالو کر رہے ہیں، اور اردو سے عربی سے کافی جو ہیں کتابیں وہ انگلش میں ترجمہ کی ہیں جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کی ان سے ملاقات کراؤں گا، اور میں شروع میں آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، چونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں، لیکن ہم یہ جو پروگرام ہے یہ بیسکلی ایک گپ شپ کے ماحول میں کریں گے تاکہ سننے والے جو ہیں وہ اس سے مطلب کوئی پراپر انٹرویو نہیں، ایک گپ شپ کا انداز ہوگا کہ آپ کے بارے میں جان سکیں، آپ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں کہ آپ نے کس طرح یہ کیا۔ تو سب سے پہلے مطلب میں سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ آپ بیسکلی تو ایک سائنسدان ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے کیمسٹری میں کی اور ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ کام بھی کیا، تو اس کے بعد پھر
کیسے ہوا کہ آپ جو مکمل طور پہ دین کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے؟ ہمارے ناظرین کو آپ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. اور اصل میں سائنسدان ہونے سے پہلے میں ایک الحمدللہ مسلمان ہوں. میں ایک میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، پاکستان میں پیدا ہوا اور 1966 میں 8 سال کی عمر میں یہاں میں برطانیہ آیا اپنے والدین کے ساتھ، اور پھر پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول یہیں پڑھا. تو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سائنس کو چھوڑ کر کیسے آپ نے یہ دینی شعبہ اختیار کیا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں بچپن ہی سے جو ہے نا مجھے ایک دینی ذوق تھا. میں جب کہتا ہوں نا دینی ذوق کا معنی ہوتا ہے کہ سواد آئی جائے، سواد آئی جائے دین دا ہے. اصل دین جو ہے یہ کوئی نظریات اور احکامات قانونوں کا نام نہیں ہے جو ہے نا. اصل یہ زندگی ہے. یہ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں لاہ عمل جو ہے نا، ایک کام کرنے کا انداز. اور اس کے بعد پھر جب تک ہم اس کو چکھیں گے نہیں، چھوئیں گے نہیں اور آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک دین کی نہ قدر نہ قیمت اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جو ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ دین کو جو ہے نا دین کا تجربہ کرنا. تو مجھے بچپن سے الحمدللہ بڑا خوش قسمت ہوں کہ دین کے ساتھ ایک بڑا گہرا لگاؤ، ذوق، شوق اور مشاہدے ہوئے تھے کہ اس کی عظمت اور شان کے جو ہے نا. حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ بچپن میں آپ نے حفظ کیا تھا؟ میں تقریباً جب 17 سال کا تھا تو سب مکمل کیا تھا، لیکن بچپن سے ہی تقریباً جو ہے نا ہم دین کا ذوق رکھنے والے تھے. تو ابھی سب سے پہلے آپ کی جو پرائمری یا مڈل اسکول میں جب آپ جیسے بہت سے ینگسٹر بھی سن رہے ہوں گے، تو آپ کا کیسا تھا اسکول میں؟ مطلب آپ بہت زیادہ لائق تھے باقی فیلو سے؟ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ تھوڑا بہت اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان میں تیسری جماعت تک پڑھا، چونکہ 8 سال کی عمر میں یہاں آ گیا تھا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ کلاس میں مجھے انعام ملا تھا. تو اس زمانے میں جو ہے نا جو انعام ہوتے تھے اوبیسلی آج کی طرح پیسے تو نہیں ہوتے تھے نہ انعام دینے والوں کے پاس. تو ایک پینسل ملی تھی جو ہے نا، اور بڑی بات تھی جو ہے نا پاکستان کی پینسل ایک دن. تو اس کے علاوہ یہاں اسکول میں بھی الحمدللہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑی بڑے اس کے ساتھ شوق کے ساتھ اور بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اپنی کلاسوں میں حصہ لیتا اور اچھے جو ہے نا نمبر لیتا. اکثر جو ہے نا ایک یا پہلا یا ہمارے اس دنوں میں، آج کل تو یہ نہیں ہوتا یہاں کہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر ملے. لیکن ہمارے اس زمانے میں جو ہے نا 60s اور 70s میں اسکولوں میں یہاں برطانیہ میں بھی وہ نمبر دیا کرتے تھے فرسٹ سیکنڈ کلاس میں جو ہے نا. تو آئی یوز ٹو گیٹ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ، کوئی نہ کوئی ان میں سے ہوتی تھی جو ہے الحمدللہ. اور یہ جو ظاہر ہے آپ نے ایک دینی تعلیم بھی بچپن میں حاصل کی، قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ، حفظ، اور اس کے بعد پھر آپ نے فوکس جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پہ بھی اپنا پورا رکھا. اور پوری آج کل بھی یہ نوجوانوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیرلل وہ دونوں، ایک دل کرتا ہے یا والدین میں سے بھی بچوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں یا اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں، لیکن آپ کی جو ایک مثال ہے آپ میں تو یہ ہے تو مشکل، لیکن اس کے بارے میں آپ کیسے بتائیں گے دوسروں کو؟ حافظ صاحب عام طور پر دنیاوی پیشہ اختیار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں برطانیہ میں خاص کر کے کہ اے لیول تک تو جنرل ایجوکیشن ہے جو ہے نا، اس لیے اس کو جنرل سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن کہتے ہیں. یہ جنرل جو ہے نا جنرل سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن ایٹ GCSE لیول اینڈ ایون ایٹ اے لیول جو ہے نا اٹس ایڈوانسڈ ہے، بٹ اسٹل اٹس جنرل ایجوکیشن ہے. اور اس کے بعد پھر 18 سال کے بعد طلبہ جو ہیں یا تو یونیورسٹی میں جا کر جو ہے نا اپنا جو شعبہ انہوں نے اختیار کرنا ہے اس میں پھر وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں یا پھر اپرینٹس کرتے ہیں جا کر جو ہے نا. تو دینی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس ہیں اور بعض لوگ اب یہاں اے لیول کے بعد جو ہے وہ دارالعلوم میں چلے جاتے ہیں. ہمارے جب میں تھا نا اس زمانے میں یہاں کوئی نہیں تھا دارالعلوم جو ہے نا 60s یا 70s میں، شاید میں بھی اس طرف جاتا اگر ایسا کوئی ہوتا. تو اس لیے میں نے اوبیسلی یہی مناسب سمجھا
کہ اویسلی دین کی تعلیم حاصل کرنا، عربی میں سیکھ رہا تھا اپنے باقاعدہ جو ہے نا، عربی صرف ناو جو ہے نا 14 سال سے، اور اس کے علاوہ اردو ماشاءاللہ مکمل طور پر صحیح طور پر اپنے والد صاحب سے پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اپنے جو ہماری کس شہر مسجد میں؟ میں تھی. نوٹنگھم میں؟ نو، یہ میں ہیلی فیکس میں جو ہے نا، ہیلی ہیلی فیکس بریڈ فورڈ کے قریب شہر ہے، تو وہاں میں یعنی 18 سال کی عمر تک یعنی اے لیول تک رہا، اور اس کے بعد پھر مجھے یونیورسٹی میں برمنگھم یونیورسٹی، اسٹن یونیورسٹی ان برمنگھم، وہاں جو ہے نا میں نے اپنی بایو میڈیکل سائنسز کی، اس میں ڈگری، اور پھر وہیں پی ایچ ڈی جو ہے نا. تو سو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو کوئی شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آج کل ہمارے ماشاءاللہ، اگر والدین اپنے بچوں کو دینی اس میں لے جانا چاہیں تو وہ اکثر تو جی سی ایس سی کے بعد بھی، اور پھر اے لیول کے بعد اب ماشاءاللہ لوگ جاتے ہیں جو ہے نا دین سیکھنے کے لیے، وچ از ویری گڈ جو ہے نا. اور میں نے بھی خود جو ہے نا بعض لوگوں کو بھیجا ہے، مثلاً وہ یہاں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، بٹ مصر میں جو ہے نا یا اور کہیں اسپیشلائز نہیں سیکھنے کے لیے عربی میں، اور خصوصاً جو قرات جن کی اچھی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ مصر کی قراء سے سیکھیں، وہاں جا کر جو ہے نا. بہرحال یعنی اب ماشاءاللہ بہت یہاں مواقع ہیں، اب یہاں جو ہے نا اور باہر بھی جانا آسان ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں جیسے قیدیں تھیں نا، وہ قیدیں نہیں ہیں، ٹریولنگ ایزی ہو گیا. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچپن میں یا کالج لائف میں کوئی اسپورٹس یا آپ کی ہابیز جو تھی ادر دین آپ کی ریگولر اسٹڈیز کے، میں اصل میں جب سے سیکنڈری اسکول میں ماشاءاللہ ہمارے جو پی کے ٹیچر تھے نا، مسٹر رگ ان کا نام تھا، مسٹر رگ جو ہے نا ویلز کی جو نیشنل باسکٹ بال ٹیم تھی اس کا کوچ تھا. سو اس لحاظ سے جو ہے نا مسٹر رگ جو ہے نا ہمیں بڑی اعلیٰ یعنی باسکٹ بال کی تربیت دیتے تھے، اتنی اچھی کہ ہمارا اسکول جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ ہیلی فیکس میں مشہور تھا فار چیمپئن ان باسکٹ بال. سو میں اپنے اسکول کی جو باسکٹ بال ٹیم تھی نا اس میں ماشاءاللہ میں کھیلتا تھا، اور بڑے اچھے جو ہے نا اس میں. تو اس کو باسکٹ بال کو فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے تھے یا obviously کھیلا کرتے اس زمانے میں کھیلنا. اور یس وی یوزڈ ٹو ٹی وی اس وقت وہ اتنا کون سا اس کا بلیک اینڈ وائٹ، that's all it was. اتنا اس کا ذوق نہیں تھا، بٹ کھیلنے کا تھا الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر باکسنگ بھی میں نے کیا جو ہے نا. اچھا باکسنگ میں تو بہت زیادہ کریز میرا وہاں اس زمانے میں جو ہے نا، چونکہ محمد علی کا شورا تھا جو ہے نا، تو میرا جو ٹیچر تھا رچرڈ ڈن. رچرڈ ڈن بڑا مشہور ہے اس لیے کہ اس نے محمد علی سے مقابلہ کیا تھا، شاید آپ کو معلوم ہو. اور یہ بات اور ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں اسے ناک آؤٹ کر دیا تھا محمد علی تو. بٹ رچرڈ ڈن ہمارا ٹیچر، میرا باکسنگ کا جو ہے نا کوچ تھا جو ہے نا، ہیلی فیکس میں آیا کرتا تھا. اور اس کے نام پر اس وقت بریڈ فورڈ میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، رچرڈ ڈن اسپورٹس اسٹیڈیم جو ہے نا بریڈ فورڈ میں، آپ جائیں تو وہاں آپ کو. So he was my teacher. So باکسنگ بھی، اور باکسنگ کرنے کا I don't know 14-15 سال کا تھا. I don't know میں الحمدللہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں 14-15 سال کی عمر میں ہم لوگ میرے ساتھ بھی کچھ اور ہوتے تھے، تو ہم چرچ میں جایا کرتے تھے، مختلف چرچوں میں انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے. اچھا ہاں اس زمانے میں یہ ہمارا ایک سو کا ضرورت تھی. ہم انہیں کہتے کہ ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ تو سننے میں آیا 60s میں تو تعصب وغیرہ کے واقعات 70s میں اس وقت تک یہ جو ریسلیشن ایکٹ جو ہے نا بن چکا تھا، تو بڑی حد تک جو ریسسٹ تھے نا ان پر کنٹرول ہو گیا تھا جو ہے نا. سو اٹ واز ڈفرنٹ. بٹ لیکن جو چرچ والے ہمیں پتا تھا وہ نرم لوگ ہوتے ہیں وہ. تو الحمدللہ سو آئی یوزڈ ٹو ڈو لاٹ آف اس وقت بھی ہم دعوت دیتے تھے ان کو جو ہے نا. اس میں یہ ہے کہ آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ تھا فیملی میں، مثلا آپ کے والد صاحب یا بھائی وہ بھی اسی طرح دین کی طرف تھے، مطلب عالم دین تھے، میرے والد صاحب ماشاءاللہ اسکول ٹیچر تھے. کیسے آپ کا اتنا مذہب کی طرف لگاؤ بچپن سے ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب مجھے ہمیں ایک تو قصص الانبیاء بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ابن کثیر کی، جس میں انہوں نے 125 انبیاء یعنی کہانیاں جو ہے نا 25 انبیاء کرام کی جو قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے 125 کہانیاں. اور والد صاحب نے ہمیں ہر اتوار کو سرایا کرتے. اسی طرح وہ بڑا مشہور و معروف ناولسٹ ہے جعفری جو ہے نا، اس کی کتاب اور تلوار ٹوٹ گئی ٹیپو سلطان کے متعلق ہے جو ہے نا، بڑی وہ سنایا کرتے تھے. یعنی ایک ذوق تھا ماشاءاللہ جو ہے نا.
اس کے بعد والدہ صاحبہ میری یعنی پکا نمازی، مجھے بھی مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گرمی میں 4 بجے جگایا کرتی تھی. 10-11 سال کی عمر رہتے تھے لیکن فجر کے لیے جو ہے نا اس وقت سے ایک ماحول الحمدللہ ایک دینی ماحول تھا. ان والدین کو جو بھی جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح دین کی بھی تعلیم حاصل کریں، تو ان کو مطلب بیلنس اپنی جاب اور اس میں کتنا کرنا چاہیے گھر میں، جیسے آپ کی تعلیم کا بتایا کہ اس کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائیں گے جی ہاں، والدین کے لیے؟ ہر والدین کو ماشاءاللہ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، اور بہت ساروں کو آج کل تو میرے خیال میں فکر ہوتی ہے کہ ان کی معیشت کیسے ہوگی، ہاں یہی میں پوچھ رہا کون سا شعبہ اختیار کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مالی طور پر کامیاب ہوں، جو اچھی بات ہے. اور ایک تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے جو مذہبی اور اخلاقی اور روحانی ان کی تربیت کے بھی خواہاں ہیں جو ہے نا، لیکن اب پتہ نہیں کہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے یہاں کے آپ صاحب کے تقریباً 70% والدین ماشاء اللہ اپنے بچوں کو ہمارے جو مذہبی اسکول ہے شام کو، مثلا یہاں کریمیا انسٹیٹیوٹ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ، اس میں 4 مدرسے ہیں، تقریباً 1000 بچہ ماشاء ہمارے پاس شام کو آتا ہے. جو ہے ابھی بھی آپ کو شاید آواز آ رہی ہو میرے آفس کے باہر جو کلاسیں ہیں وہاں سے. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بچے دن کو اسکول میں جاتے ہیں انگریزوں کے ساتھ، غیر اسلامی ماحول ہے، شام کو الحمدللہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا جب وہ اپنے مدرسے میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو انہیں ایک بڑا پاکیزہ ماحول ملتا ہے جہاں ذہن کی صفائی ہو جاتی ہے، ایک دین کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اٹس اباؤٹ فیملیارٹی، بچے جو ہے نا فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے نا بھاگنے والی جگہ نہیں حصہ ہے، بن جاتا ہے ان کی زندگی کا. اور وہ حصہ بن جاتا ہے اور پسند کرتے ہیں آنا جو ہے نا. ابھی بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا بچے بہت پسند کرتے ہیں. آئی تھنک ون آف دا ریزنس کہ اسکولوں میں بڑی ٹائٹ ہوتا ہے جو ہے نا، ہمارے یہاں بڑی حد تک جو ہے نا فریڈم ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن ہے بٹ اٹس مچ لائٹر. اور دوسرا آئی تھنک چونکہ وہاں اکیڈیمک جو ہے نا پش ہوتی ہے کہ اکیڈیمکلی تم نے میتھس میں، سائنس میں، انگریزی میں نمبر حاصل کرنے. یہاں ہمارا زور یہ ہوتا ہے کہ اپنی پہچان اور تشخص کو جو ہے نا مضبوط کرو، کون ہو تم. ٹھیک، ماشاء اللہ. ابھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوٹنگھم پھر کیسے موو ہوئے، جب کہ ہالی فیکس میں آپ رہتے تھے، تو پھر نوٹنگھم آنے کے بارے میں بتائیں. جب آپ آئے تھے ادھر تو کیسے ماحول تھا نوٹنگھم میں، مسلمانوں کی کمیونٹی کیسی تھی، تھوڑی سی پرانی کو یاد میں آپ کو سب سے پہلے تو ہیلی فیکس چونکہ میرا ایک قسم کا بچپن کا گھر ہے، اور وہاں سے پھر میں برمنگھم 8 سال رہا جہاں میں نے BSc اور PhD کی. اور اس کے بعد جب PhD مکمل کرنے کے بعد مجھے پہلا جاب یہاں یونیورسٹی میں ملا ایز اے ریسرچ فیلو جو ہے نا. اور جی ہاں، تو میری جو ریسرچ تھی وہ ذیابیطس کی جو مرض ہے اس کے متعلق تھی جو ہے نا. تو یہاں جب ملا تو اس وقت 85 میں جو ہے نا میں آیا اور اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہاں نوٹنگھم میں اس وقت ہماری مسجد تھی اسلامک سینٹر جو ہے نا، جو کرزن اسٹریٹ پر ہے، ٹاؤن سینٹر میں. جی ہاں ٹاؤن سینٹر میں جو ہے وہ ابھی بن رہی تھی، مسجد نہیں بنی تھی جو ہے نا، صرف جو ہٹ ہے نا وہ ابھی ہے جہاں وہ لنگر دیتے ہیں جو ہے نا، وہی تھا صرف، وہ لنگر خانہ ہی تھا صرف. تو وہی نماز بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی، ہر چیز جو ہے نا وہیں ہوتی تھی. مسجد دوسری طرف جو ہے نا. تو 85 میں جب میں آیا تو اوبیسلی میں بھی ایک وہ مسجد تھی، اس کے علاوہ پھر مدنی مسجد تھی جو ہے نا گلاسٹن اسٹریٹ پر، فارسٹ فیلڈ میں. اور اس کے چند سال بعد جو ہے انہوں نے سلنٹن ڈیل میں جو ہے نا. سو یہ 3 مسجدیں تھیں. پھر اس کے بعد لنٹن میں حاجی یعقوب صاحب نے لنٹن میں جو مسلم سیکٹر ہے وہ بنایا. اور اس کے بعد پھر 90 میں جو ہے نا ہم نے کریمیا مدرسہ جو ہے وہ فارسٹ فیلڈ میں کھولا جو ہے نا. سو اس وقت آج کل کی طرح نہیں، آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس نوٹنگھم میں 30 مساجد ہیں، تو 10 گنا زیادہ ہماری تعداد بڑی ہے جو ہے نا ایک لحاظ سے. تو میرا جو لنک تھا اپنے مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ ایک یہ تھا کہ یونیورسٹی میں چونکہ ریسرچر بھی تھا، تو جو اسٹوڈنٹس تھے
میں ان کو درس بھی دیتا تھا اور نماز بھی پڑھاتا، جمعہ بھی، اور اس کے بعد پھر جمعے کی شام کو یہاں قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب اسلامک سینٹر کے جو امام تھے، ان کا درس قرآن ہوتا تھا شام کو، میں پابندی سے اس میں حاضر ہوتا، شاہ صاحب سے بھی اکتساب فیض لیتے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا پھر وہ مجھے کہتے کہ ترجمہ کرو، سو میں جو وہ انہوں نے درس دیا ہوتا تھا اس کا میں انگریزی، چونکہ جو بزرگ آتے تھے نا وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتے تھے ماشاء اللہ، تو بڑا اچھا موقع۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کے بچوں کی مدد کرنا شروع کی کہ ویکینڈ کو ہم نے وہاں ان کے میتھ سائنس کے لیے انتظام کیا، پھر ہم نے ایک یوتھ کلچرل سوسائٹی، مسلم یوتھ کلچرل سوسائٹی کی بنیاد رکھی، یہ بچوں کے نوجوانوں کے لیے کام کرتے۔ پھر میں نے 87 میں جو ہے نا اپنا پہلا جو میگزین ہے ہمارا انویٹیشن میگزین جو ہے اب آن لائن ہے، لیکن 87 میں الحمدللہ اس کا آغاز کیا تھا۔ مطلب سب سے پہلے جو آپ نے آغاز کیا وہ انویٹیشن میگزین کا کیا، 1987 میں، اور اس سے پہلے ہم نے مسلم یوتھ کلچرل سوسائٹی بنائی تھی، نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہم کانفرنسیں کراتے تھے، اور پھر جو ہے یہ میگزین بھی، اور اس کے بعد پھر 1990 میں ہم نے یہ فورسٹ فیلڈ پہ ابھی میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میں ایز اے ریسرچ اس کام کو چھوڑ کے سائنس کو فل ٹائم آپ نے ظاہرہ ڈیسیژن کیا ہوگا، تو یہ کتنا مشکل ڈیسیژن تھا آپ کے لیے کہ ظاہرہ وہاں پہ کتنے ہزار آورز آپ نے اس کام کو بھی دیے تھے، اس کے بھی پیک پہ پہنچے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ ڈیسیژن کرنا یہ کتنا مشکل یا کتنا آسان آپ کے لیے تھا؟ اس میں ہوتا ہے نا معاشی طور پہ میں سوچتا ہے کہ اس میں میرا فیوچر اتنا ہوگا، اور مذہبی حوالے سے تو آج بھی خدمت والا ہی ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ حافظ صاحب میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے الحمدللہ اپنے دین سے دلی محبت تھی، اور میں جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے نا یعنی قرآن سے، دین والوں سے، علماء سے، اولیاء اللہ سے ایک بڑی گہری محبت تھی، اور میں کامیابی اور نجات جو ہے نا صرف اسی میں سمجھتا تھا کہ دین میں ہے جو ہے نا، اور میں یہی سمجھتا تھا کہ باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا اگر کوئی کسی چیز میں نجات ہے تو وہ اسلام ہے جو ہے نا، مجھے میرے لیے اتنا بڑا مشکل نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے واقعی صحیح کہا کہ 10-12 سال ایک شعبے میں، اور پھر میرے کوئی کم از کم 4 یا 5 میرے مقالے انٹرنیشنلی شائع ہو چکے تھے ڈائبٹیز اور میری ریسرچ کے متعلق جو ہے نا، تو یس آئی واز ماشاء اللہ پراپر گڈ ٹرینڈ سائنٹسٹ جو ہے نا، تو اور آپ کہتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ جو مذہبی کام ہیں ان میں معاشی طور پر تو جو ہے نا یعنی اتنی مالی تنخواہیں نہیں ہوتی، آمدنی نہیں ہوتی، کیسے جو ہے نا کام ہوگا، تو مجھے الحمدللہ اس بات سے بڑا یعنی یقین تھا کہ میرے اس وقت جو ہے نا میں نے 3 مکان لیے ہوئے تھے، میری بنیاد بڑی مضبوط تھی الحمدللہ، تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی معاشی طور پر۔ میں نے انفیکٹ جب حضور جلال الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 1990 میں یہاں تشریف لائے، تو اس وقت میں نے کریمیا کا آغاز کر دیا تھا، جگہ خرید لی تھی، تو آپ تشریف لائے، تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ مشورے کی طور پر، رہنمائی کی طور پر جو ہے نا عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ، تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو اور الحمدللہ میرے اس وقت کریمیا مسجد کے جو ٹرسٹیز تھے، حاجی طارق صاحب جو اب چیئرمین ہیں، حاجی اقبال صاحب، جاوید خان، دیگر جو ماشاءاللہ ہمارے پرانے دوست ہیں نا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے مکانوں کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کو پیسے بھیجتے رہیں گے اور آپ پڑھتے رہیں مزے سے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو سو آئی واز ویری لکی، بڑے لحاظ سے جو ہے نا کہ 3 مکان سے کرایہ ملے نا، تو پلاننگ اپنے پراپر پلاننگ کی، یہ پہلے ایسے نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولتا ہے، اور یہ بڑا تیزی سے فیصلہ ہوا تھا۔ اور دوسرا جب اولاد ہو جائے نا تو انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے، تو خاص کر کے اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے یار ہماری اولاد یہاں نیک بنے گی، ماحول ایسا ہے، جیسے اب ہے نا ہمارے مدرسے اور سکولز، اور اب حتیٰ کہ ہماری اب نرسری بھی ہو گئی ہیں، اس وقت یہ کوئی سامان نہیں تھا، تو فکر ہوتی تھی، وہ بھی ایک تھا ذہن میں کہ ان کے لیے بھی
اور پھر یہ کہ جب میں نے تہیہ کیا کہ دین کی خدمت کروں گا تو آئی نیڈ ٹو ٹرین مائی سیلف، حافظ ہونا یا قاری ہونا یا کتابیں پڑھ کے جو ہے نا کوئی عالم نہیں بنتا، یو نیڈ ٹو ڈو پراپر. تو الحمدللہ میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان جائیں گے پیر صاحب کے پاس. پھر پاکستان آپ پڑھنے کے لیے پہلے پاکستان گئے بعد میں مصر گئے؟ جی ہاں، پہلے جو ہے نا پیر صاحب کے پاس میں گیا تو وہاں 1 سال آپ نے مجھے دورہ حدیث کرایا، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اہم کتابیں تھیں وہ پڑھائیں، اور پھر آپ نے مجھے کہا کہ آپ مصر جاؤ جو ہے نا، جہاں پھر آپ وہاں الازہر، الازہر میں اسی لحاظ سے آپ کے نام کے ساتھ الازہر ہی لکھتے ہیں. الازہر میں آپ پڑھ کے آئے میں ہیں. الازہر سے کلیہ اصول الدین سے فارغ ہوں، باقاعدہ جو ہے نا ڈگری ہے وہاں سے. اور الحمدللہ وہ بڑا ہی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی تھی میری کہ ایسے اعلیٰ قسم کے علماء سے فیض حاصل کیا. ابھی کوئی ہمارے ناظرین کے لیے ظاہر ہے چونکہ آپ سائنٹسٹ ہیں، سائنس اور دین کے حوالے سے کہ کچھ لوگ تو ایسے، کچھ لوگوں کو مختلف رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ تو جب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ دین سے بالکل ہی لا تعلق سے ہو جاتے ہیں، لا دین سے ہو جاتے ہیں، ملحد سے ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب جو ہی بندہ جو دین جانتا ہے تو دنیا میں ایسے سائنس دیکھتا ہے، سائنس میں ہی ایسے سائنس نظر آتے ہیں کہ بندے کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے. تو آپ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سائنس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے ایمان مضبوط ہو؟ حافظ صاحب، سائنس جو ہے، سائنس اصل میں غور کے ساتھ دیکھنا، مطالعہ کرنا، ناپنا اور تولنا ہے. That's what science is. Seriously, that's what science. As a سائنسدان میں یہی تجربے جب کرتے تو ہمیں بڑی غور سے ہر چیز کو دیکھتے، سمجھتے، مطالعہ کرتے، اس کا ناپ تول کرتے کہ یہ کیوں ایسا ہے جو ہے نا، اس کا یہ کیسا ہے اور کیوں ہے اس طرح، کام یہ کیسے کرتی ہے، اس کا رنگ ایسا کیوں ہے. اور سائنسدان جو ہیں، اور یہ سبق سارا قرآن پاک سے ملا جو ہے نا، جو کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان کو بنایا، آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اس کو ہم نے اونچا کیا، اور پہاڑوں کو کیسے ہم نے ایک میخ کی طرح جو ہے نا مضبوط کر دیا، نصب کیا. تو اور واقعی جو ہے نا، آپ آج کل جو مورخین ہیں سائنس کے، یعنی سائنس کی جو تاریخ لکھنے والے اور ماہرین ہیں جو اس کے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقی جو سائنس کی بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے رکھی تھی. اور مسلمانوں نے کس بنیاد پر؟ قرآن پاک کی ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام لو. اور یہ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس سے پہلے جو یونانی تھے، یونانی جو ہیں وہ بہت کم جو ہے نا یہ جو آبزرویشن، میجرمنٹس لیتے تھے جو ہے نا، وہ زیادہ تر فلسفہ اور جو ان کی جسے ہم کہتے ہیں نا سپرسٹیشن ہوتی تھی جو ہے نا. الحمدللہ مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد قرآن سے سیکھی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے سیکھی تھی. یہ ہماری گٹلی میں تھا، اور اسی لیے مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ 500 سالوں کے اندر ایک سائنسی انقلاب لائے تھے. اور یہ آپ نے سوال یہ کیا تھا نا کہ دین اور سائنس میں کیا ربط ہے، اور آپس میں ان کا کیا تعلق ہے. یوں سمجھیے کہ جو دین ہے وہ کتاب میں مرقوم ہے، قرآن پاک میں اور حدیث میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جو سائنس ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، جدھر دیکھو آپ کو اللہ کی آیتیں، اس لیے ان کو آیات کہا جاتا ہے. یعنی مثلا درخت، پھول، آپ کا سیب، آپ کا آم، اور اس کے بعد پھر دنیا کی جو عجیب و غریب مخلوقات ہیں، یہ ساری ان کو آیت کہا جاتا ہے، نشانی. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ذی شان کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ ایک آیت ہے. اس نے فرمایا کہ یہ جو مکھی ہے یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے جان، اور واقعی آیت ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چھوٹا سا ایک کیڑا، اس کی آنکھ کتنی، نگاہ کتنی تیز ہے، اور اس کے اندر جو تیزی ہے، آپ ذرا سا ہاتھ اس کی طرف کرو تو وہ 6 انچ پہلے ہی جو ہے نا
اور 6 سیکنڈ پہلے ہی آپ کے اس کے اڑ جاتی ہے جو ہے نا، اتنی اس کے اندر سینسٹیوٹی ہے یہ. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے بار بار کہ ایک تو یہ نشانیاں ہیں قرآن پاک کی، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں جو ہیں، اور دوسری یہ ارد گرد بکھری ہوئی 80 لاکھ کے قریب جو نشانیاں ہیں ہمارے گرد و پیش. کچھ زندہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ معدنیات کی شکل میں ہیں. یہ بہترین نشانیاں ہیں. اور یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لادینیت اور الحاد، یہ اصل میں ایک نئی چیز ہے. آج سے پہلے 19ویں صدی 20ویں صدی میں ایک بہت بڑی تعداد، شاذ کوئی ہوتا جو خدا کو نہ مانتا سائنسدان، شاذ. یہ آج کی یہ اصل میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی ہے. یہ مادہ پرستی کے اندر لوگ کیا ہو گئے ہیں، دت ہیں. دت وہ پنجابی چاہ رہے ہیں نا، دت یعنی ڈرنک ہیں، یعنی نشے وچ ہیں، مست ہوئی گئے. دنیا میں اتنے مست ہو گئے کہ وہ حقائق اور سچائی کو اب نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. یعنی نیوٹن بہت بڑا خدا ماننے والا تھا. اچھا، ڈارون بہت بڑا، یعنی ڈارون بھی خدا کو ماننے والا تھا. خدا پر اس کا یقین تھا. اور یہ جو کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا جو ہے نا. دیٹ واز ناٹ دی پوائنٹ جو ہے نا. ہی واز اس کا باپ بہت بڑا پریسٹ تھا اور یہ خود بھی جو ہے نا کچھ پڑھا تھا جو ہے نا. اس بعد میں اس نے چھوڑ دیا تھا وہ، بٹ پڑھا تھا. وہ ایسے گلیلیو بھی جو ہے نا اس کا بھی تھا، وہ عیسائی تھے، پکے عیسائی تھے جو ہے نا. لیکن وہ مخالفت کر رہے تھے ان کے غلط نظریات کی جو ہے نا، جو عیسائیت نے غلط نظریات دیے تھے نا. جب انہوں نے تھیوری دی تو پتہ انہوں نے جو چرچ کے کرتے درتا تھے انہوں نے سزائیں دی، اس کی آنکھیں بھی جاتی رہی. تو ہم اس کا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مس صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتے جو دین کے پیشوا ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے اس وقت کیا اور انہوں نے اس کی حقائق کو نہیں مانا. کیا مسلمانوں میں بھی کیا المیہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں، اسٹل ابھی بھی کچھ علماء جو ہیں، ہم نام نہیں لیتے لیکن کہتے ہیں ابھی زمین جو ہے وہ ساکن ہے، وہ نہیں، یہ ہمارے کسی ہم نہیں مطلب ڈس ایگری نہیں کر سکتے اپنے بڑوں سے جنہوں نے اس کو صحیح سمجھا نہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا زمین ساکن ہے ابھی تک؟ یہ وہ جو سیٹلائٹس ہیں نا، وہاں سے جو تصویریں آتی ہیں، جو لوگ جہاز پر سفر کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ جو ہے نا زمین ساکن ہے یا چل رہی ہے جو ہے نا. اینیوے دیز آر، اب تو آنکھوں سے اور ہم تجربہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ہے نا. سو یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو عیسائیت کے جو عیسائی تھے ان کی غلط فہمیاں، اور انہوں نے اصل میں کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو گریک سائنس تھی نا، یونانی سائنس، اس کو مذہبی حیثیت دے دی تھی، اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی کی تھی. لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام میں تو اسلام کی قرآن پاک سے، حدیث سے، علماء سے ہمیشہ ہمارے جو ماہرین تھے سائنس کے، ریاضی کے، فلکیات کے، کسی شعبے کے جو ہے نا، ان کی پوری تائید ہوتی تھی قرآن اور حدیث، اور بڑی عزت اور مقام تھا. اور یہ ایک دین کا حصہ تھا. بلکہ جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ 2 قسم کے علم ہیں، علمان، علم الابدان و علم الادیان جو ہے نا، یا 2 علم ہیں، ایک علم دین کا اور ایک علم جو ہے وہ سائنس کا ہے جو ہے نا. سو یہ ہمارے ہاں تو یہی رہا ہے جو ہے نا. ٹھیک، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ابھی مجسٹک قرآن کا آپ نے جو اب آخری جو ہے وہی آپ کا جو سب سے مایہ ناز جو ہے آپ کا کام جو ہے دین کے لیے، اور امید ہے قیامت تک یہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ باقی مراکز تو اور بھی بہت بڑے ہوں گے اور بہت سے کام ہوئے ہیں، لیکن جو ایک آؤٹ پٹ ہے، جس طرح بہت سے 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے مدارس میں صرف ایک شہر میں. تو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا انگلش زبان میں، آپ نے کیوں ضرورت اس کی محسوس کی؟ اس سے پہلے بھی تراجم تھے. تو اگر آپ مطلب آپ خود تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو بنائیں. میں شروع سے جو ہے نا جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں میں نے اس زمانے میں 1975 میں او لیول RE کی تھی جو ہے نا، ریلیجس ایجوکیشن او لیول. تو میں اس میں بڑا اچھا تھا، اور اس میں لازمی تھا کہ جو 4 اناجیل ہے نا،
مارک، جان، لوک اور میتھیو، ان کا مطالعہ کرنا شروع سے آخر تک، چاروں اناجیل کا. تو الحمدللہ میں پڑھتا تھا، اور ان کی جو سلیس اور آسان فہم انگریزی تھی وہ بڑی اچھی مجھے لگتی جو ہے نا. پھر جا کر میں آپ نے انگریزی کے جو ترجمے تھے پک تھول کے یا عبداللہ یوسف علی کا، تو وہ بڑی مشکل تھے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کاش جو ہے نا ہمیں بھی ایسا کوئی ترجمہ ملے قرآن پاک کا، جو جس طرح یہ بائبل پڑھنے میں اتنی سہولت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو کہانیاں ہیں، اتنی خوبصورت، اتنے بہترین، آسان، اس میں کاش ہم بھی اس قرآن پاک کو اس طرح سمجھیں. سو الحمدللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ چیزیں تھی جو ہے نا، لیکن یہ کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں بھی قرآن پاک کا مترجم ہوں گا کبھی جو ہے نا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تقریباً 50 سال میری قرآن پاک کی خدمت ہے. میں نے 14-15 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تھا الحمدللہ. اور اس وقت میرے سینکڑوں بلکہ ہزاروں شاگرد ہوں گے جن کو میں نے قرآن پاک، یسن القرآن، نورانی قاعدہ پڑھائے جائے نا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی برکت ہے قرآن پاک کی خدمت کی، کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اس کا ترجمہ ہم آسان اور پھر ایسے انداز میں کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے اندر ہم نے جو نئی چیز شامل کی ہے کہ جہاں کوئی کہانی یا کوئی حکم الہی ہے یا کوئی خاص بات ہے، اس کو ہم نے سرخیاں دے کر جو ہے نا اجاگر کیا اور نمایاں کیا جائے نا قاری، تاکہ آسانی سے سمجھ سکے کہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. ٹائٹلز آپ نے دیے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. اور جو بھی جن مطلب انگلش تھوڑی سی بھی جانتے ہیں ان کو بھی بہت پسند آتا ہے، اور جو مطلب لوکل ہیں ان کو بھی بہت مطلب پڑھنے میں آسانی ہے. اور ٹائٹلز دے کے قرآن پاک کو، تاکہ ایک مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے بندہ وہ پڑھے اور ایک ربط رہتا ہے سارے میں. امید ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں نے انشاءاللہ لنک ایڈ کر دوں گا مجسٹک قرآن کا، اور تاکہ جو لوگ مطلب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اور اس کی ایپ بھی ہے اینڈرائڈ کی یا ایپل پہ، ادھر سے بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ اچھا آپ نے مینشن کیا. ناظرین یہ ضرور جو ہے نا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف چارج، اور بڑا خوبصورت ایپ ہے جس میں آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ ساتھ پڑھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ تلاوت سن سکتے ہیں جو ہے نا انشاءاللہ العزیز. جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. اور ہمیں جو لوگ سوالات اگر بھیجیں گے دوبارہ آپ سے کچھ مزید جاننا چاہیں گے، تو ہم دوبارہ آپ سے ٹائم لے لیں گے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ایک اور نشست رکھ لیں گے تفصیلی طور پہ. خوشی ہوگی. آخر پہ آپ جو ہے کچھ اس حوالے سے کوئی نصیحت کرنا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ اور ناظرین کرام سے یہی نصیحت ہے کہ اپنے دین پر مضبوط رہیں، رب پر یقین رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رحمت للعالمینی پر یقین رکھیں، اور دین کی جو عظمت ہے اس پر پورا یقین رہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی بڑی خوشحال اور بڑی اچھی گزرے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما